ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تو جانے لگے تو راستے میں ایک انصاری کے گھر سے گزر ہوا تو اس میں ان کی نظر پڑ گئی کہ ایک عورت نہا رہی ہے۔ تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ان کی نظر پڑ گئی تو وہ گھبرا گئے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ وحی کے ذریعے اطلاع کر دیں گے، تو گھبرا کے بھاگے اور مکہ اور مدینہ کے درمیان پہاڑوں میں جا کر پناہ لے لی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ثعلبہ واپس نہیں آئے اور 40 دن گزر گئے، حضرت ثعلبہ نظر نہیں آئے۔ تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت جبریل آئے آسمانوں سے کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک میرا آپ کا امتی ہے کہ جو پہاڑوں کے درمیان، مکہ اور مدینہ کے پہاڑوں کے درمیان اس نے ہماری پناہ پکڑ رکھی ہے، اس کو بلوائیے اپنے پاس اپنی مجلس میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ کو تلاش کر کے لو، مکہ اور مدینہ کے پہاڑوں کے درمیان اس نے پناہ پکڑی ہوئی ہے۔ اب یہ دونوں حضرات جاتے ہیں حضرت ثعلبہ کی تلاش میں۔ جب پہاڑوں کے راستے سے باہر کی طرف آتے ہیں تو ایک چرواہے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ایک ثعلبہ نام کا کوئی شخص آپ نے دیکھا ہے؟ تو وہ چرواہ بتاتے ہیں کہ شاید آپ کی مراد وہ شخص ہے کہ جو جہنم کے خوف سے بھاگا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم کہ جہنم کے ڈر سے بھاگا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس چرواہے نے بتایا کہ جب رات ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں سے باہر نکل آتا ہے اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے روتا ہے اور چلاتا ہے کہ یا اللہ میرے جسم کو ختم کر دے، میری روح کو قبض کر دے، لیکن قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر دینا۔ تو کہا کہ یہ چلاتا ہے اور زور زور سے یہ پکارتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ وہیں پر رک گئے۔ رات ہوئی تو حضرت ثعلبہ وہی باہر نکلے اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے یا اللہ میری روح کو قبض کر لے، میرے جسم کو ختم کر دے، لیکن مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کر دینا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ ان سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے تلاش کر رہے ہیں اور تجھے بلوا رہے ہیں، ہمیں بھیجا ہے تجھے بلانے کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ اچھا جب صبح کی نماز ہو رہی ہو تو مجھے اس وقت مسجد میں لے جانا۔ اب صبح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، اس وقت ان کو لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قرات سنی تو سنتے ہی وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، حضرت عمر اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ثعلبہ کا کیا بنا، ان کو لے کر نہیں آئے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ وہ ثعلبہ ہیں اور بے ہوش پڑے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضرت ثعلبہ کو ہلایا تو وہ ہوش میں آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثعلبہ کس چیز نے تجھے مجھ سے غائب کر دیا تھا، کہاں چلا گیا تھا تو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا تھا، میں اس سے گھبرا کے بھاگ چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثعلبہ تو یہ دعا پڑھ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا۔ فرمایا کہ یہ دعا پڑھ، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو حضرت ثعلبہ گھر چلے گئے اور لیکن دل کو یوں لگی ہوئی تھی کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، تو بیمار ہوئے اور 8 دن گزر گئے، گھر میں پڑے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ ثعلبہ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، کہ وہ تو بیمار ہو گئے اور اپنے دل پہ یہ بات لگا گئے ہیں کہ اللہ میری بخشش کرے گا بھی صحیح یا نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ مجھے ثعلبہ کے گھر لے چلو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ثعلبہ کے گھر لے آیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ کا سر اپنی گود مبارک میں رکھ دیا۔ تو حضرت ثعلبہ نے اپنا سر کھسکا کر زمین پہ رکھ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ تو نے میری گود سے اپنا سر کیوں ہٹا لیا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سر تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کی گود میں کس طرح رکھوں اس کو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ تو کیا چاہتا ہے، تیری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یا اللہ، کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ میری مغفرت کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ آسمانوں سے اللہ نے جبریل کو دوبارہ بھیجا اور جبریل آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ اگر بندہ زمین بھر کے بھی گناہ کر دے تو تیرا رب اس کو زمین بھر کے اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اللہ کی رحمت
جب بندہ توبہ کر لے، انسان جب توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے در پہ آ جاتا ہے تو اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ آسمانوں پہ کمکمے جلتے ہیں اور فرشتوں میں بھگدڑ مچتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں۔ پوچھا جائے کہ کیوں، کس وجہ سے آج کمکمے جلے ہیں، آج خوشیاں کیوں ہیں، چراغاں کیوں ہیں آسمان پر، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ آج ایک روٹھے ہوئے بندے نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے۔ تو اللہ تو اتنے رحیم ہے، اتنی اس کی رحمت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالبہ سے فرمایا، سالبہ اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے اور مجھے سلام کہا ہے، اور کہا ہے کہ سالبہ کو پیغام دے دو کہ اگر بندہ زمین بھر کے بھی گناہ کر دے، پھر آ کے مجھ سے توبہ کر لے تو میں زمین بھر کے اس کی بخشش کر دوں گا۔ حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو ایک چیخ ماری اور وہیں ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو اللہ کی خشیت اور خوف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کا عشق کتنا تھا۔ وَأَنْتَ تَمُوتُ قِفْ بِالْقُبُورِ وَقُلْ عَلَى سَاحَاتِهَا مَنْ مِنْكُمُ الْمَغْمُورُ فِي ظُلُمَاتِهَا وَمِنَ الْمُكَرَّمِ مِنْكُمْ فِي قَعْرِهَا وَقَدْ ذَاقَ بَرْدَ الْأَمْنِ مِنْ رَوْعَاتِهَا۔